بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح و نصرت۔ اس سے پہلے کہ اللہ زمین و آسمان بیچ اپنی ہواؤں کو طوفان میں لپیٹ کے بھیجتا، اللہ نے ایک مشرک نعیم بن مسعود اشجعی جو بنو غطفان سے تھا اس کے دل میں ایمان کی بتی جلا دی اور تدبیرات کا جھکڑ چلا دیا۔ نعیم کو ابو سفیان اور بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد دونوں کا اعتماد حاصل تھا۔ اس کا دل لیکن آنن فانن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ لبوں سے اس نے اپنے ایمان کا کہیں اظہار نہ کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا، دل کی کیفیت بتائی، ایمان کا اقرار کیا اور اس جنگ کو امن میں بدلنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں۔ پہلے وہ بنو قریظہ کے سردار کعب کے پاس گیا، بولا ابو سفیان اور غطفان والے تو لڑ بھڑ کے چلے جائیں گے، تم اور تمہارے قبیلے نے یہاں رہنا ہے، مسلمانوں نے پھر تمہیں گھیرا تو وہ تمہاری مدد کو کہاں آئیں گے؟ سوچو۔ کعب سوچ میں پڑ گیا، بولا پھر؟ نعیم رازداری میں اس کے قریب ہوا اور اس کے کان میں ایک تجویز رکھی۔ کعب کی آنکھیں پہلے بجھی پھر چمکنے لگیں، بولا ابو سفیان مانے گا؟ تمہیں منوانا چاہیے، نہ مانے تو سمجھ جانا وہ تمہیں استعمال کر رہا ہے اپنے فائدے میں۔ کعب نے سر ہلایا، بولا تجویز درست ہے تمہاری۔ تجویز دی تھی نعیم نے کہ ابو سفیان کو کہنا کہ وہ اپنے چند روسا اور اہم بندے حفظ مقدم کے طور پر تمہارے پاس تمہاری نگرانی، تحفظ اور اطمینان کے لیے چھوڑ دے، پھر تم مسلمانوں کے خلاف عقب سے حملہ آور ہوگے۔ نعیم کا مقصد تھا اسے یقین دلانا کہ تم گارنٹی حاصل کر لو تحفظ کی۔ کعب مان گیا۔ نعیم اٹھ کے ابو سفیان کے پاس گیا، بولا کعب سے مل کر آ رہا ہوں۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا خبر ہے؟ نعیم نے چہرہ لٹکا دیا، اداس اور دکھ بھرا منہ بنا کے بولا کعب مسلمانوں کے رعب میں آ گیا ہے، ان پر حملہ کرنا تو درکنار، اب وہ تمہارے چنے ہوئے روسا چالاکی سے پکڑ کے مسلمانوں کے ہاتھ دینا چاہتا ہے کہ مسلمانوں سے بچا رہے۔ کیا مطلب؟ ابو سفیان سنبھل کے بیٹھ گیا۔ نعیم پھر رازدارانہ انداز میں ابو سفیان کی طرف جھکا اور بولا وہ تم سے تحفظ اور نگرانی کے بہانے تمہارے کچھ لوگ مانگیں گے، تم نہ مان جانا، ورنہ وہی بندے بنو قریظہ والے مسلمانوں کو دے کر اپنی عہد شکنی کا مداوع کریں گے۔ ابو سفیان کی آنکھیں غصے اور حیرت سے پھیل گئیں، فوراً اپنے بندے بھیجے بنو قریظہ گفتگو کے لیے اور کہا بنو قریظہ سے کہ فوراً حملہ کرو۔ کعب نے کہا ایک تو ہفتے کا دن ہے اور دوسرا اپنے کچھ بندے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ کعب نے وہی مطالبہ کر دیا۔ ابو سفیان نے سنا تو اس نے سر ہلایا۔ نعیم ٹھیک کہہ رہا تھا، دونوں طرف بد اعتمادی ہو گئی، اوپر سے اللہ نے روک رکھی ہواؤں کی گٹری کھول دی۔ یکبستہ ٹھنڈی ہوائیں طوفان کی صورت بگولے بن کے گھومنے لگیں۔ بارش کی پھوار تیز ہواؤں میں کنگروں کی طرح برسی۔ طوفان ایسا شدید کہ ابو سفیان کی فوجوں کے لیے چولہے پہ چڑھی دیگیں الٹ گئیں، آگ کہیں بھڑک اٹھی کہیں بجھ گئی، خیمے الٹ گئے، تمبو پھٹ گئے، بانس اکھڑ گئے، رسیاں ٹوٹ گئیں۔ ابو سفیان کے پڑاؤ میں خدائی طوفان نے سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، صحرا کا غبار، اوپر سے جسم چھیننے والی تیز بارش، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے۔ وحی نے آسمان سے اتر کے سارا منظرنامہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیا۔ اے ایمان والو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر اس وقت ہوا جب کافروں کے بہت سارے لشکر تمہارے سروں پہ آ پہنچے تھے، بس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پہ ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ احزاب۔ رات بہت ٹھنڈی تھی، دسمبر کی آخری راتوں میں سے ایک، ذی القعدہ کا مہینہ تھا، محاصرے کو ایک مہینہ ہو چکا تھا۔ ابو سفیان کے لشکر میں رسد ختم ہو چکی تھی، آگے حج کا مہینہ تھا، اسے مکہ بھی پہنچنا تھا۔ غطفان قبائل میں بھی مایوسی تھی، بنو قریظہ سے بدگمانی ہو گئی تھی ابو سفیان کو، اور اوپر سے ایسی طوفانی رات، سب کچھ الٹ گیا، پڑاؤ سارا ننگا ہو کے الٹ پلٹ ہو گیا۔ ادھر مدینے میں اسی سرد رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کنارے ایک خیمے میں چادر لپیٹے بیٹھے تھے، خیمے کی تنابیں ہل رہی تھیں،
تمبو کا کپڑا پھڑپھڑا رہا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ وہ جاسوسی کا ماہر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، قریش کے کیمپ میں جاؤ، خبر لے کر آؤ اور کچھ نہیں کرنا۔ دعا فرمائی، اللہ ہر طرف سے تمہاری حفاظت کرے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن کے شیر بن گئے۔ اس ہولناک موسم میں جسم پہ چادر لپیٹی اور چل دیے۔ ابو سفیان کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ وہاں منظر ہی اور تھا۔ پڑاؤ الٹ چکا تھا، اندھیرا اور تاریکی ایسی کہ کچھ دکھائی نہ دے۔ غبار، گرد، تیز ہوا، گارا گرے ہوئے اڑتے تمبو، بکھرے خیموں کے بانس، الٹی پڑی کھانے کی دیگیں، آسمانی بجلی کے چمکارے، بادلوں کی دل دہلا دینے والی گرج، لوگوں میں خوف کی سرسراہٹ میں بے ربط بھاگتے قدم۔ اتنے میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف سے بھاگتے آئے ابو سفیان بن حرب کی آواز آئی، اے قریش والو، اب ٹھہرنے کا مقام نہیں، ہمارے جانور مر گئے ہیں۔ بنو قریظہ مدد سے پھر گیا، طوفان نے سب کچھ الٹ دیا، میری مانو، واپس چلو۔ پھر ابو سفیان لپک کے اپنے اونٹ کی طرف گیا، اچھل کے اس کی کوہان پہ چڑھا، اس پہ بیٹھ کے اسے اٹھا کے بھگانے کی۔ اسے اتنی جلدی پڑی تھی کہ یہ بھی بھول گیا کہ بیٹھے اونٹ کے گھٹنے پہ بندھی گول ڈوری چڑھا رکھی ہے۔ اونٹ اٹھنے کی کوشش کرے پھر گر جائے۔ ابو سفیان کے کسی ساتھی نے اس کے اونٹ کا گھٹنا کھولا۔ بھاگنے والوں میں ابو سفیان کا اونٹ سب سے آگے تھا۔ ایک بار ابو سفیان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زد میں اتنے قریب آیا کہ وہ چاہتا تو اسے تلوار سے گرا دیتا، مگر اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا اور کچھ نہ کرنا، بس خبر لانا۔ وہ بھاگا واپس آیا، خوشخبری سنا دی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا نے سجدہ شکر میں سر اللہ کے حضور جھکا دیا۔ صبح ہوئی تو مدینے کے مضاف میں دشمن کا پڑاؤ خالی تھا۔ اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکر کو شکست دے دی۔ سورۃ احزاب۔ جس طوفانی رات ابو سفیان اپنا لشکر لے کر واپس مکہ بھاگا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دشمن کبھی ہم پہ یلغار نہ کرے گا، اب ہم ادھر حملہ آور ہوں گے۔ جس روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے وہ بدھ کا دن تھا، ذی القعدہ کی 22 تاریخ 5 ہجری۔ ابو سفیان اور اس کے لائے ہوئے 10,000 کا لشکر ہزارہ درہم وقت اور اپنے جانور تلف کر کے انتہائی خستہ حالت میں برباد ہوا بے مراد بھاگ چکا تھا۔ اپنے 3 روسا بھی اس نے مروائے، نفل بن عبداللہ، عمر بن عبدو اور منبع بن عبید۔ مسلمانوں کے بھی 6 لوگ شہید ہوئے۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، ان کی کوہنی میں تیر لگا تھا، خون بہا، پہلے رک گیا بہتا خون۔ مسجد نبوی میں ان کے علاج کے لیے خیمہ لگا۔ ایک عیسائی عورت رفیدہ اسمیہ ان کے علاج پر مامور تھی۔ ابھی انہوں نے تاریخ کا ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔